السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكي الكريم. نحن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا اپنے انتہائی کو محبت کے ساتھ اور متحضر کی جانب پر اللہ کو حضور خانہ نبی کے تاجدار محمد ہوتے ہم نظام جناب رحمت مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تعالی والسلام صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم درود و سلام اللہ صلی اللہ وسلم محمد علیہ الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وسلم. ایک وقبل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الاهوال والافات وتقبل لنا من حاجه الحاجات وتقبل من حاجه جميع السيئات وترفعنا من المنتقى الدرجات وتقبل من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك لكل شيء قدير. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول السلام وتعالى على سيدنا محمد ومن الحب وقد فرج كل بركه من الحوائج ونال الرغائب وحسن الخواتم ويستصل الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه كل لمحة ونفس بيده كل معاني لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں ہم نے اس سے قبل سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو جب اپنا رسول بنا کر کے بھیجا، پاک نے قوم سے کہا کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور زمین پر اس نے تمہیں آباد کیا ہے، اس لیے کہ زمین کو آباد کرو اور اس کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دعاؤں کا سننے والا اور بہت زیادہ بندوں سے قریب ہے، چونکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر حد درجے مہربان ہے. آپ نے قوم سے کہا کہ قوم کے لوگ چونکہ جو کفار و مشرکین تھے، میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ وہ خدائے تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، خالق حقیقی مانتے تھے، لیکن وہ بتوں کو اس کی مالکیت میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ خود بھی چھوٹے خدا ہے، اللہ بڑا خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ بغیر کہ اس کی کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے، خدا ان کا محتاج ہے معاذ اللہ. تو یہ ان کے عقائد تھے. تو اسی اعتبار سے حضرت سیدنا حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم لوگ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک حقیقی تو مانتے ہی ہو، لہٰذا اسی رب کی تلاش میں تم بھی ہو، مگر اس رب کو تم نے ابھی تک بتوں میں تلاش کیا جو کہ خلا ہوا شرک ہے. تم اس رب کو ان بتوں میں ڈھونڈتے رہے، ان بتوں کو خدا کا شریک مانتے رہے، ان بتوں کے متعلق یہ گمان اور عقیدہ رکھتے رہے کہ یہ بت اللہ کے قریب ہے، لیکن ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے. لہٰذا تم انبیاء علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور یہ اللہ کے قریب ہے. اب تک تم نے بتوں میں خدا کو ڈھونڈا، اب نبی کے دامن میں آ کر رب کو ڈھونڈو تو بے شک تم دیکھو گے اور پاؤ گے کہ رب تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے، اور وہ دعاؤں کا سننے والا، کرم فرمانے والا، مظلوموں کی جو ہے امداد فرمانے والا، اور حاجت مند کی فریاد کو سننے والا، اور مایوسیوں کو کبھی واپس نہ لوٹانے والا ایسا پاک پروردگار عالم ہے. لہٰذا ایسی پرکیف اور میٹھی تقریر آپ نے اسی گفتگو قوم کے سامنے کی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ شرم سے جھک جاتے، ندامت کے آنسو بہاتے، نبی کے قدموں میں گر جاتے اور توبہ
استغفار پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، رجوع لاتے کہ ایسا شفیق مشفق مہربان رسول اس نے ہماری طرف بھیجا، اور ایسے نبی ہم کو سمجھا رہے ہیں، مگر ان کی بد نصیبی کہ وہ کہنے لگے قالوا یا صادق قد كنت فينا مرجوا قبل هذا آتنهنا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وانني لفي شك مما تدعون اليه مريب۔ مطلب میں اس کے انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تم ہم کو نہایت ہونہار معلوم ہوتے تھے، یعنی ہم تم کو بہت اچھا خیال کرتے تھے، وہ ہم عقل مند خیال کرتے تھے، اور کیا تم ہمیں اس بات سے منع کرتے ہو کہ ہم پوجے ان کو جن کو ہمارے باپ داداؤں نے پوجا؟ یعنی تم ہمیں اپنے باپ داداؤں کے بتوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو اور ہمیں اس طرح بلاتے ہو، لہٰذا یہ ایک بڑا دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہم تمہاری اس تبلیغ سے ایک شک میں، ایک تردد میں مبتلا ہے کہ ہم تمہاری بات کیوں کر مانیں۔ چونکہ جب قوم کو حضرت صالح علیہ السلام نے بتوں کی پوجا سے روکا، بتوں کی بندگی سے روکا، بتوں کی عبادت سے روکا، تو بجائے اس کے کہ وہ عقل اور ہوش کے ناخن لیتے اور سمجھ لیں کہ پتھر کی مورتیاں ہے جو بول نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتی، بھلا وہ کیا اور کیوں کر کسی انسان کی تصویر کر سکتی۔ لیکن بجائے اس کے ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو پلٹ کر کے جواب دیا کہ اے صالح، ہم تو تم کو بہت نیک اور لائق سمجھتے تھے، ہم تو اس سے پہلے یہ گمان کرتے تھے، ہم تو اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ تم بہت ہونہار ہو، بہت ہوشیار ہو، عقل مند ہو، چونکہ تمہارا حسن اور تمہارا ڈیڑھ ڈوڑ صحت، جوانی اور تمہارا اٹھان، اور پھر اس پر تمہاری شرافت اور اس پر تمہاری ایک کمزوری اور نیچی نظریں اور تمہاری عبادت اور ریاضت، غرض کہ تمہاری ہر ایک ادا بالکل بے عجیب اور بے مثال تھی۔ ہم تمہیں اس قدر چاہتے اور اس قدر تم سے پیار کرتے تھے کیونکہ تمہاری جوانی ایک بے داغ جوانی ہے، تمہاری جوانی پر کوئی داغ نہیں لگا ہوا ہے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم تو یہ خیال کر بیٹھے تھے، ہم تو یہ فیصلے کر رہے تھے، ہم تو آپس میں یہ مشورے کر رہے تھے کہ ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنے جملہ امور تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے، تم جو کہو گے ہم وہ سنو گے، ہم وہ سنیں گے، تم سے مشورے لیں گے، تمہاری کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ لیکن یہ کیا کہ آج تم نے جو ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ تم ہمارے باپ داداؤں کے دین کو خوب چمکاؤ گے، تم بھی نئے نئے بت بناؤ گے، تم بھی پوجو گے اور ہمیں بھی ان کو پوجنے کے لیے کہو گے، کوئی نئے طریقے سے ہم کو بچا کر کے رکھو گے۔ لیکن آج سے پہلے ہم یہ امید لیے بیٹھے تھے کہ تم ہمارے بادشاہ ہوں گے، ہمارے سردار ہوں گے، کیونکہ تم حسب اور نسب کے اعتبار سے، صاحب ثروت ہونے کے اعتبار سے نہایت شرمیلے اور نہایت جو ہے تو تم وفادار اور نہایت امین اور تم صادق ہو، لہٰذا غرض کہ تم ایک اس میں بامسمہ تھے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا کہ آج تم نے بغاوت کر دی۔ تو غرض کہ انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام تو یہ ساری امیدیں لیے بیٹھے، لیکن آج تم نے ہماری ان امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آج کی تبلیغ سے پہلے ہم یہ امیدیں رکھے ہوئے تھے، لیکن آج وہ ساری امیدیں منقطع ہو، تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو تبلیغ تم نے کی ہے ایسے ہی بس تم نے کہہ دیا ہے، لیکن تم ہمارے دین سے علیحدہ نہیں کام کرو گے، تم ہمارے ہی دین میں رہو گے، تم انہی بتوں کو پوجو گے، تم انہی بتوں کی بندگی کرو گے اور اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلو گے اور اس دین کو جو ہے وہ خوب تم چمکاؤ گے۔ لیکن یہ کہ آج تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، آج تم نے یہ تبلیغ کر کے اور اس میں اپنی حد اور اپنی ضد دکھا کر کے اور اس میں اپنی شدت دکھا کر کے کہ تم جو یہ تبلیغ ہمیں شدت کے ساتھ کر رہی تھی، ولیب جو تو کوشش کے ساتھ جو تم ہمیں تبلیغ کر رہے ہو، آج ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آج ہم بالکل نا امید ہو گئے، بالکل مایوس ہو گئے اس بات سے کہ اب تم ہمارے دین کی طرف پلٹ کر کے آؤ گے، بلکہ تم تو یہاں تک جرأت دکھا رہے ہو، تم نے یہاں تک ہمت کر ڈالی کہ تم ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے پھیرنے بھی لگے ہو، اور وہ بت جن کی بندگی اور جن کی پوجا اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں،
ہمارے اس قرآن دین کی تم نے مخالفت کر دی، اس سے تم ہم کو بھی منع کر رہے ہو، ہمیں بھی روک رہے ہو، لہٰذا بے شک ہم سب قوم کے لائق اور سمجھدار ذمہ دار حضرات ہے، لہٰذا ہم تمہاری دعوت توحید اور اپنے آبائی دین کو جھٹلانے سے شک میں مریب ہیں، یعنی سخت پریشان۔ یہاں تین باتیں ان لوگوں نے بیان کی ہے، شک، تدعونا اور مریب، یہ تین باتیں ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے تو سخت پریشان ہیں اور ہمارے نفسوں کو تم نے مضطرب اور بے آرام اور عقلوں کو پریشان کر دیا۔ تم یہ جو نیا دین لے کر کے آئے ہو اور یہ جو نئی تبلیغ تم ہمیں کر رہے ہو، لہٰذا اس سے ہمارے اندر یہ شک پیدا ہوا، تردد لاحق آ گیا ہے، ہم مریب ہو گئے، چونکہ شک، تردد اور ریب یہ تینوں سے انسان کو وہم ہی پیدا ہوتا ہے، شک بھی اور تردد بھی اور ریب انسان میں وہم کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ لیکن ان میں ایک فرق ہے، وہ کیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ شک وہ وہم جس میں اضطراب اور پریشانی نہ ہو، عقل سوچنے پر قادر ہے نا، یعنی کہ جب انسان کو کسی بات میں شک ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں اس کو شک ہو، وہ اس پر یقین کرنا نہ چاہ رہا ہو، تو وہاں پر اس کی عقل کم از کم ٹھکانے پر ہوتی ہے اور اسے سوچنے کی ایک صلاحیت اس میں ہوتی ہے کہ کیا میں اسے قبول کر لوں یا نہ کروں۔ تو جہاں انسان کو شک ہوتا ہے وہاں اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں اسے قبول کروں یا نہ کروں، لیکن عقل اس کی ٹھکانے پر ہوتی ہے، اسے سمجھنے کی اتنی صلاحیت ہوتی ہے۔ جبکہ تردد یہ وہ وہم ہے کہ جس میں حق و باطل دو طرفہ کی طرح ہوتا ہے۔ جو تردد ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، جیسے حق اور باطل ہے نا، یعنی انسان کے سامنے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تردد میں۔ شک میں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے قبول کروں نہ کروں، لیکن تردد یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بالکل دو کیفیتیں آ جاتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا یہاں پر، اسے کہتے تردد۔ اور ریب وہ وہم جس میں دل پریشان اور عقل مضطرب ہو جائے، یہ ایک ایسا وہم ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، وہ پریشان ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، اس کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے، جو شمتا ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، لہٰذا وہ ایک غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے غم کھائے جاتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، کہنے لگے صالح ہم کو اس بات کا غم ہے کہ تم ہمارے ضعیفوں کے مددگار، یتیموں کے فریاد رس اور بے کسوں کے مشکل کشا تھے، مگر آج کے بعد سے اور آج سے پہلے ہم تم کو بہت پیار کرتے تھے، تم ہم سب کے محبوب تھے، ہم سب کے مقطع نظر تھے، ہم سب کے دلوں کے قریب تھے، ہم تم سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم تمہارے دشمن نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن آج کی اس تبلیغ کے بعد اب ہمیں تمہارا دشمن ہونا پڑے گا، ہمیں تم سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اب بات نظریات کی آ گئی ہے، اب بات عقائد کی آ گئی ہے، اب بات دین کی آ گئی ہے، اب بات ہمارے خداؤں کی آ گئی ہے، اب بات ہمارے خداؤں کی اور ہمارے بتوں کی بندگی کی آ گئی ہے، اس لیے اب ہمیں تمہارا دشمن ہونا پڑے گا۔ تو غرض کی یہاں چند باتیں سمجھنے کی، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں انہوں نے کہا کہ مرجوًا، اس سے قبل یعنی کہ آج جو تم نے تبلیغ کی ہے اور جو ہم سے تم نے یہ کہا ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، ان بتوں کو نہ پوچھیں، اس سے قبل ہم تمہیں ہونہار سمجھتے تھے، عقل مند سمجھتے تھے، ہم تمہیں دانا اور دانشور سمجھتے تھے، ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کی متعلق سوچ رہے تھے آپس میں، ہم میں تم ایک نہایت شریف النفس جو تو خیال کیے جاتے تھے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ نبیوں کی زندگی اعلان نبوت سے قبل کیا ہوتی ہے، کہ پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت سے لے کے وفات تک انبیاء علیہ السلام کی زندگی ایک بے داغ زندگی ہوا کرتی ہے،
جس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی تمام زندگی نمونۂ قدرت ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرتا ہے۔ دشمن کو بھی یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بے شک نبی کی زندگی ایک بے عیب زندگی ہوتی ہے۔ لہٰذا دنیا کے لوگوں کو زمانہ ڈھالتا ہے، لوگ زمانے کے اعتبار سے چلتے ہیں، لیکن انبیاء وہ ہوتے ہیں جو زمانے کو ڈھال دیتے ہیں، وہ زمانے کی روش کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہمارا خود کا حال یہ ہوتا ہے، بھی زمانہ جیسا چل رہا ویسا چلو، آج فیشن جیسا ویسا چلو، آج دنیا جدھر جھک رہی ادھر جھک جاؤ۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو ان کے سچے متقین ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو صدیقین ہوتے ہیں، جو شہداء ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، وہ زمانے کی روش پر نہیں چلتے بلکہ زمانے کو اپنی روش پر چلاتے ہیں، وہ زمانے کو اپنے قدموں کے پیچھے چلاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو بھی دیکھ لیں کہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمانے والے تھے، اس سے قبل آپ کی جو زندگی تھی وہ بھی نبوی زندگی تھی، لیکن اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ لہٰذا مکہ کے تمام کفار و مشرکین آپ کو امین و صادق کہہ کر کے بلایا کرتے کہ محمد آپ سب سے بڑھ کر امین ہو اور سب سے بڑھ کر صادق ہو، تمہارے جیسا سچا اور تمہارے جیسا امانت دار اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہے اس زمانے کے اندر۔ تو گویا کہ وہ جانتے اور مانتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک کی جو زندگی تھی وہ ایک ایسی زندگی تھی کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ تھا، ایک درس عبرت تھا، درس عمل تھا، درس یہ تھا کہ بچے کو اور بڑے جو ہے چھوٹوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسی زندگی گزارو جیسی محمد گزارتے ہیں، بوڑھے اپنے جوانوں کو تلقین کرتے تھے کہ تم ایسی زندگی گزارو جیسے محمد زندگی گزارتے ہیں۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہوتی ہے اعلان نبوت سے قبل بھی ویسی بے داغ زندگی ہوتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبیوں کی زندگی ایسی زندگی ہوا کرتی ہے کہ جس پر ماحول کا اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ ماحول کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ زمانے کی رواج کے مطابق نہیں چلتے بلکہ زمانے کے رواج کو، رسموں کو بدل دیتے ہیں اور قوموں میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، قوموں کو جینے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ان کی جان کا دشمن ہوتا ہے، جو ان کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، وہ بھی کہیں سے کہیں تک ان کے دامن پر اور ان کی زندگی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی عیب نہیں لگا سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی میں یہ خرابی ہے یا وہ عیب ہے یا وہ برائی ہے۔ تو غرض کے انبیاء علیہ السلام وضع اور قطع اور لباس، ان کی شکل اور صورت اور بناوٹ سب کچھ وحی الہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے تم کو ہونہار سمجھتے تھے، لیکن اب کیا، تم تو ہمارے نزدیک معذاللہ بڑے ناکارہ ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے تم بڑے عقل مند ہوگے، تم بڑے دانشور ہوگے، تم بڑے دانا ہوگے، لیکن یہ کیا آج کے بعد سے ہمیں بھی یقین ہو گیا تم اب بے وقوف ہو معذاللہ۔ تم نے یہ کیسی بات کر دی، اپنے باپ داداؤں کی دین کو جھٹلا دیا، ان بتوں کو جن کو ہمارے باپ دادا برسوں سے پوچھتے چلے آ رہے ہیں، تم نے اس کی مخالفت کر کے یہ ثابت کر دیا معاذ اللہ کہ تم عقل مند نہیں ہو، معاذ اللہ تم ناکارہ ہو، معاذ اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا۔ کس کو کہا؟ نبی کو کہا۔ اب دیکھیے کہ اس دور میں کلمہ پڑھنے والے وہ وہابیہ دیابنا جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بالکل ناکارہ ہے، یہ ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ، یہ وہی بات ہے جو کفار و مشرکین انبیاء کے لیے۔ تو پتہ چلا نبیوں کے اور ولیوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا گمان رکھنا کہ یہ ناکارہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، یہ سوچ کفار و مشرکین، یہ عقیدہ کفار و مشرکین کا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کی باتوں اور علماء حق کے فرمودات میں شک و شبہ کرنا یہ کفار و مشرکین اور منافقین اور کمزور ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ دین اسلام پر شک کرنا، اہل سنت و جماعت کے حق ہونے پر شک کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟
حق بات میں شک کرنا کہ کفار، مشرکین اور منافقین کا طریقہ ہے۔ کافروں کو ہمیشہ شک اور تردد رہا انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں پر۔ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ کیوں؟ بنیاد یہی تھی، انہیں شک تھا، انہیں شبہ تھا، انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ آج بھی ایسے لوگ جنہیں حق پر شک ہوتا ہے، جب انہیں دعوت حق دی جاتی ہے تو آج بھی وہ آنے کو تیار نہیں۔ آج بھی بہت سو کو دین اسلام پر شک ہے، بہت سو کو آج بھی اہل سنت والجماعت کے حق ہونے پر شک ہے۔ تو ایسے لوگوں کا یہ طریقہ کفار و مشرکین والا طریقہ ہے، اور اپنے مطالبوں اور خواہشوں کی امید رکھنا اور اپنی مرضی کے مسئلوں اور فتووں کو چاہنا اور مرضی کے خلاف نہ ہونے پر علماء، اولیاء اور انبیاء کا دشمن بن جانا، یہ بھی کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ دیکھیں، کافروں کو اب تک یہ گمان تھا کہ صالح علیہ السلام ہمارے دین پر رہیں گے اور وہ ہمارے بتوں کو پوجیں گے اور ہمیں بھی ان کو پوجنے کے لیے کہیں گے، انہیں یہ گمان تھا۔ لیکن جب صالح علیہ السلام نے ان کا رد کر دیا، ان کے بتوں کو جھٹلا دیا، ان کے بتوں کی عبادت کی نفی کر دی اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا خالص عقیدہ جب ان کے سامنے رکھا تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ ہر دور میں ہوتا رہا۔ انبیاء علیہ السلام جب تک اعلان نبوت نہیں کرتے تب تک لوگ انہیں جو ہے تو اپنا پیشوا بنانے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، انہیں امین و صادق کہا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انبیاء علیہ السلام دعوت تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر یہی لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جن بتوں کو پوج رہے تم بھی ان کو پوجو، اگر تم ان کو نہیں پوجو گے، ان کو نہیں مانو گے تو پھر آج سے تمہاری اور ہماری دشمنی۔ یہود اور نصارہ کو حضور علیہ السلام اور اسلام اور مسلمانوں سے کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے اندر پیدا ہو۔ ان کی امیدیں یہ تھی، وہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی جن کے بارے میں تورات، زبور اور انجیل کے میں آیا ہے کہ وہ آخری نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، وہ آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ افضل الترین نبی ہے، وہ سارے انبیاء کے امام ہے، وہ خدائے تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، جن کی تمام تعریفیں اور جن کے تمام تعلق وہ ساری صفات انہوں نے تورات، زبور، انجیل میں پڑھ رکھی تھی، اپنے علماء سے سن رکھی تھی، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سن رکھی تھی۔ تو وہ یہ امید لیے بیٹھے تھے کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئیں گے، وہ آخری نبی اگرچہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہوں گے لیکن اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری رسول کو حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں مگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کر دیا تو اب یہود و نصارہ آپ کے دشمن بن گئے، اسلام کے دشمن بن گئے، مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حق ہے، ان کا دین بھی حق ہے، لیکن مانتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہی ہوتا ہے، نبیوں سے، ولیوں سے، علماء سے ہماری مرضی کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی فتویٰ آ گیا، مولانا نے ہمارے مسئلے ہمارے جو تم مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں، غلط ہے، میں نہیں مانتا یہ فتوے، یہ مفتی نہیں، یہ مفتی نظام نہیں چلتے، وہ مفتی سے فتویٰ پوچھے گی، یہاں کا نہیں وہاں کا فتویٰ چلے گا۔ کیوں؟ جب تک ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں آ جاتا۔ خاص کر کے طلاق کے مسئلوں میں دیکھو، طلاق دے دیا بیوی کو، اب چاہتا ہے کہ نہیں نکلے نکاح سے، تو اب ہیلے بہانے کر نہیں میں نے ایسا نہیں، وہ مفتی صاحب کو نہیں، ان کا فتویٰ نہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا چلے۔ تو لوگ اپنی مرضی کے مطابق فتوے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق مسئلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کی مرضی کے خلاف فتویٰ دے دیا جائے، چاند کے مسائل کو دیکھ لیں، روزے کے مسائل کو دیکھ لیں، عید کے مسائل کو جہاں ہم نے وہاں دکھ گیا، وہ آ کے صحیح وہاں دکھ گیا، جہاں نہیں دکھا نہیں بولے وہ مانتے، تو یہ حال ہے۔ بہرحال تو لوگ آج نفسانیت کا یہ عالم کہ اپنی مرضی کے مطابق، تو جو کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب تم ہمارے بتوں کو اب نہیں مانتے تو اب ہمیں تمہارا دشمن ہونا ہوگا۔ تو اب سے پہلے تو وہ نبی کو اپنا پیشوا بنانے کے لیے تیار تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دعوت حق بیان کی تو سب ان کے دشمن ہو گئے۔ تو پتہ چلا جب بھی کوئی شخص حق بات بیان کرتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ضرور ہوتے ہیں۔ اگر کبھی حق بات بیان کی جائے، اگر کبھی پھر جھوٹ، چغلی، غیبت اور حرام خوری، زنا خوری، شراب خوری پر تقریریں کی جائے تو پھر لوگوں کو ارے ہمارے خلاف ایسا بولتے ہیں، ہمارے بارے میں تو تم کرتے ہی کیوں ایسا ہو۔
پھر اماموں کے خلاف، مولویوں کے خلاف، ارے ہمارے خلاف تقریر ہوگی آج جمعہ، کوئی کسی کے خلاف تقریر نہیں ہوتی۔ علماء کا کام ہے حق بیان کرنا، وہ حق بیان کر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر عیب ہو تو وہ اپنے عیب کو دھوئے، اپنے عیب کو مٹائے، نہ کہ کسی عالم کا، کسی امام کا جو ہے تو وہ دشمن بن جائے۔ تو غرض کہ آج کل کے معاملات ایسے ہیں۔ بہرحال یہاں تصوف کا ایک نقطہ میں نے اس سے قبل بھی پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ انسان کے جسم میں جو مثال دی گئی ہے نا اولیاء کرام نے، اس واقعے سے انسان کے جسم میں ایک مثال بیان کی کہ انسان کا جو اپنا جسم ہے، اس کا جو وجود ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ قوم سمود کی طرح ہے، اور جو شعور ہے، جو سوچنے کی اس کی صلاحیت ہے، جو شعور ہے وہ کیا ہے؟ صالح علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو عقل عیار ہے، مختار ہے، دماغ جو ہے انسان کا ہمیشہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، لیکن جب شعور انسان کا بیدار ہوتا ہے تو وہ شعور اس کی عقل کو سمیٹ کر کے رکھتا ہے، اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے، اسے صحیح دشا دکھاتا ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس غلط کو چھوڑ کر اس صحیح کی طرف آؤ، اس حرام کو چھوڑ کر اس حلال کی طرف آؤ، اس غلط کو چھوڑ کر اس باطل کو چھوڑ کر اس حق کی طرف آؤ۔ تو غرض کے شعور انسان کی سوچ کو، انسان کی افکار کو نئی سمت دیتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام زمانے کی سوچ کو بدلتے ہیں، زمانے کے رہن سہن کو بدل دیتے ہیں، زمانے میں پنپنے والی برائیوں کو بدل دیتے ہیں، اسی طرح انسان میں جب شعور بیدار ہوتا ہے، جسے ڈاکٹر اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمان۔ جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ عقل کو سوچنے کی اس کی دشا کو بدل دیتا ہے، اس کے نظریات کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس کی مثال ایسی ہے کہ جب شعور نے دماغ سے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو دماغ کہنے لگا، عقل کہنے لگی شعور سے کہ اے شعور صالح، تو اس زمین قالب یعنی اس پورے وجود کے اندر ہمیں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ تو ہمارا معین و مددگار ہوگا، ہم جو بھی کام کریں گے لہٰذا تو ہمیں اس سے منع نہ کرے گا۔ آج سے پہلے ہم تجھ کو بڑا لائق سمجھتے تھے، بڑا ہونہار سمجھتے تھے کہ جو شعور کی منزل ہوتی ہے، جو شعور کا مقام ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور ہمیں تجھ سے آج سے پہلے یہ امیدیں تھی کہ تو ہمیں اپنے ارادوں کی تکمیل میں ہماری مدد کرے گا، ہم جو کرنا چاہیں گے تو اس کام میں ہماری مدد کرے گا، ان شہوتوں اور لذتوں اور گناہوں کے کرنے سے، وہ جو پوجا ہم کرتے ہیں گناہوں کی، جو شہوتوں کی اور لذتوں کی، تو ہمیں اس سے منع نہ کرے گا، بلکہ تو ہمیں ہمارے جو ہے تو ان کی وہ نفسانی خواہشات اور وہ گناہ اور وہ لذت دنیا جس کی پرستش نفس امارہ اور ابلیس جیسے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس سے منع کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے روک رہا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد سے تو اب ہمارا دشمن ہے۔ ہم جس بات کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، کیونکہ شعور انسان کو بتاتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو جس بات کی طرف ہم کو دعوت دے رہا ہے، تو جس صحیح کی طرف ہم کو بلا رہا ہے، ہمیں اس سے شک ہے، ہمیں اس سے تردد میں ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوتیں ہمارے سامنے موجود ہے، دنیا کے انواع و اقسام کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں اس سے روک رہا ہے، ہمیں اس سے منع کر رہا ہے، اور وہ چیز جو ہماری نگاہوں سے غائب ہے، وہ آخرت جس کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ قبر کی منزل جسے ہم نے نہیں دیکھا، وہ آخرت جسے ہم نے نہیں دیکھا، وہ جنت جسے ہم نے نہیں دیکھا، تو ہمیں اس کی طرف بلاتا ہے، تو ہمیں توبہ و استغفار کی طرف بلاتا ہے، تو جس رحم و کرم کی بات کر رہا ہے ہمیں اس سے شک ہے، ہمیں اس میں تردد ہے کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہاں آ گئے، جی رہے ہیں، کھاؤ پیو اور بس چل بس، یہی دنیا ہے۔ وہ آخرت کیا ہے، وہ قبر کیا ہے، وہ جو ہے تو میدان محشر کیا ہے، اور وہ جہنم کیا ہے، اور جنت کیا ہے، اور یہ توبہ کیا ہے، یہ استغفار کیا ہے، یہ کرم کیا ہے، یہ عتاب کیا ہے، یہ عذاب کیا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں میں شک ہے جس بات کی تو ہمیں دعوت دے گا۔ تو غرض کہ انسان کی عقلیں اس قدر دنیا میں ملوث ہو چکی ہے، دنیا کی پرستش میں لگی ہے کہ آج
وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پرستش میں لگی ہے عقل انسان، انا کا خود خدائی کر رہا ہے۔ آج انسان دنیا کی مادیت میں، دنیا کے حرص و تمام میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کے فیشن میں، دنیا کے عیش و آرام میں اس قدر مشغول ہو چکا ہے کہ اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، چاہے کہ ان کے سامنے قرآن واضح طور پر دعوت سخن دے رہا ہو، انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ ان کے سامنے موجود ہو، اولیاء کرام آج بھی جو موجود حیات ہے وہ انہیں دعوت دے رہے ہو، پیران عظام انہیں بلا رہے ہو، علماء کرام انہیں دعوت حق کی طرف بلا رہے ہو، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم دنیا کے فیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم رب کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم مساجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دنیا کی محبت اس قدر غالب آ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہمارا حال کیا ہو چکا ہے۔ یہ دنیا، یہ کفار و مشرکین کیا ہے؟ کفار و مشرکین بتوں کی عبادت میں، بتوں کی پرستش میں اس قدر منہمک تھے کہ ہر ایک نے اپنا الگ الگ بت بنا رکھا تھا، یہ میرا بت، وہ میرا بت، یہ خاندان کا بت، یہ قبیلے کا بت، یہ گھر کا بت، وہ اس گھر کا بت، ہر ایک نے اپنا اپنا بت الگ الگ بنایا۔ آج بھی دیکھ لو الگ الگ دیوی دیوتا، یہ اس قبیلے کی دیوی، وہ اس قبیلے کی دیوی، ان کا مندر یہ، ان کا وہ، یہ اس کے یہاں نہیں جا سکتا، وہ اس کے یہاں نہیں جا سکتا، کم ذات والا بڑی ذات والے کے یہاں نہیں جا سکتا، یہ سب الگ الگ لوگوں نے بنا رکھا۔ دیکھیے آپ، تو یہ سب جو بنا رکھے کیا، لیکن آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم نے بھی دنیا کی محبت کے الگ الگ بت بنا کر کے رکھے، ہم نے بھی الگ الگ بتوں کی بندگی کرنی شروع کر دی۔ دنیا کے فیشن، دنیا کی محبت، دنیا کا عیش، دنیا کا آرام، دنیا کی لذتیں، یہ کیا ہے؟ یہ کسی بت سے کم نہیں۔ آج ہم ان بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم اس دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے مال و دولت اور حرص تمام میں ہم ایسے گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت خوب کہا تھا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ بہت صحیح، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ جو دنیا کا مال ہے، یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کا عیش ہے، دنیا کا آرام ہے، یہ رشتہ و پیوند، اور یہ جو رشتہ داریاں انسان ہیں جس میں آج انسان الجھ کر کے رہ جاتا ہے، کہتے ہیں بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سب انسان کے وہم میں بت کی طرح ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بس میں اس میں لگا ہوں، دنیا میں آیا ہوں، بس میں مال کماتا جاؤں، دولت کماتا جاؤں، کدھر سے بھی آئے، نہ حرام کی فکر ہے نہ حلال کی، اسے کوئی فکر نہیں ہے، بس جیسے آ رہا ہے آنے دو، جس طرف سے آ رہا ہے آنے دو۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا عیش و عشرت، یہ دنیا کی لذتیں، یہ سب فنا ہونے والی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے، یہ بتان وہم و گما ہے۔ اے انسان، یہ تیرے گمان میں بتوں کی طرح ہے، جس طرح کفار و مشرکین نے اپنے الگ الگ بت بنا رکھے تھے، ایسے ہی تو نے یہ مال، یہ دولت، یہ جاہ، یہ حشمت، یہ مقام، یہ مرتبے، ان کو بتوں کی طرح تو نے بنا رکھا ہے، اور تو اس کی پرستش میں لگا ہوا ہے کہ میرا مقام نہیں گرنا چاہیے، میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں جاؤں، میرا ایک مرتبہ ہے، میرا آج یہ عہدہ ہے، میرے پاس آج اتنی دولت ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ تو غرض کہ یہ سب فنا ہونے والی ہے، صرف باقی رہنے والی ذات لا الہ الا اللہ۔ تو آج آپ دیکھ، لیکن حال کیا ہے؟ ہم تو لگے ہیں دنیا کی، دنیا میں چل کیا رہا، ہم دیکھ کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، دیکھ کر بھی ہم اندھے بنے ہوئے۔ آج دیکھ مسجد اقصی جو کبھی ہماری ہے، آج بھی ہماری، لیکن آج اس پر قبضہ ہمارا نہیں رہا۔ وہ مسجد اقصی جسے انبیاء علیہ السلام نے تعمیر کروایا، جو انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہی، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے نمازیں ادا کی، وہ ہمارا قبلہ اول آج یہود و نصارہ کے قبضے میں جا چکا۔ وہ بیت المقدس، وہ قبلہ اول جسے ہمارے اسلاف ہر وقت باطل طاقتوں سے چھڑاتے آئے ہیں، آزاد کراتے آئے ہیں، اور جب اس بیت المقدس کو آزاد کرا کر صلاح الدین ایوبی نے اس پہ تالے لگا دیے تھے، آج ان تالوں کو توڑ دیا گیا، اور یہود و نصارہ ان تالوں کو توڑ کر مسجد میں داخل ہو کر اپنی باطل رسومات جو اس مسجد میں کر رہے ہیں۔ مسلمان کر کیا رہا؟ آج وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا ہے۔ آج فلسطین تباہ کر دیا گیا، ملک شام میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، غزہ کو تباہ کر دیا گیا، لیکن تمام مسلم ممالک
اندھے بہرے گونگے بنے بیٹھے رہے، بتوں کی طرح اندھے بہرے گونگے بن کر کے بیٹھے رہے۔ کبھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا، آج سے پہلے ایک سوال کبھی ذہن میں آتا تھا کہ جب کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقائے کار کو شہید کیا گیا، اور آپ کی مسورات کو جب اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا، اس وقت کوفیوں کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اس وقت وہ کوفی جو کبھی خطوط لکھ کر کے امام حسین کو بلاتے تھے، جو خطوط لکھ کر امام حسین کو دعوت دیتے تھے کہ حسین ابن علی تم ہمارے درمیان آؤ، ہم تمہارے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اپنے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہی امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں اور خبر بھی ہوئی کہ کربلا میں جنگ چھڑ چکی ہے، کربلا میں امام حسین کو قتل کیا جا رہا ہے، کوفی بے غیرت بن کر کے بیٹھے رہے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسورات کا لوٹا ہوا قافلہ جب کوفے کی زمین پر کوفے کی گلیوں میں ننگے سر اور ننگی پیٹھ پر اونٹ کی بٹھا کر کے گھمایا گیا، تو کوفی حیرت سے جو ہے تو صرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے رہے، لیکن ان کی ہمتیں نہیں ہوئی کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت کر سکے، وہ ابن زیاد کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہو سکے، ان کی غیرتیں اتنی مر چکی تھی۔ ابھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر کیوں جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا، اب وہ امام حسین کے قتل پر خاموش کیوں بیٹھے؟ اب وہ اہل بیت کی اس بے حرمتی پر خاموش کیوں ہے؟ آج سمجھ میں آتا ہے کہ جب فلسطین پر یہی معاملہ ہو رہا ہے، جب فلسطین پر میزائل داغے جا رہے ہیں، جب فلسطین پر اور غازہ پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور وہاں کی مظلوم عوام کو ظلماً مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو جب مسلم ممالک بے غیرتی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہلانے والے سب کے سب تماشا بن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غازہ جو ہے تو برباد کر دیا گیا، کس طرح سے جو ہے تو فلسطین کو تباہ تہ کر دیا گیا، اور کس طرح ملک شام کو اجاڑ کر کے رکھ دیا گیا، اور آج بیت المقدس کو آج ہمارے ہاتھوں سے چھین دیا گیا، آج تمام مسلمان اور تمام مسلم ممالک اور وہ تمام مسلم حکمراں سب خاموش ہے، اسی طرح جیسے کربلا پر کوفی خاموش ہے۔ آج سمجھ میں آتا کہ غیرتیں کیسے مر جاتی۔ آج جب ہم امام حسین کی داستان سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر کوفیوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ جب فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو یہ مسلم ممالک کیوں ان کی مدد نہیں کر رہے، کیوں مسلمان صرف دعا 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 کر کے رہ جاتے ہیں، اور کسی کی غیرت کیوں بیدار نہیں ہوتی۔ آج سمجھ میں آتا ہے ان کوفیوں کی طرح ہمارا بھی ضمیر مرا ہوا ہے، جن کوفیوں نے امام علی مقام کو خط لکھ کر کے بلایا تھا، جیسے ان کا ضمیر مر گیا، ان کا شعور مر گیا، آج کے مسلمانوں کا اور مسلم حکمرانوں کا اور مسلم ممالک کا ایسے ہی شعور مر چکا ہے، ان کا ضمیر مر چکا ہے، کیونکہ وہ درہم و دینار کے بندے بن چکے ہیں۔ آج ہم صرف دعا کر رہے، دعا کرو فلسطین کے لیے، دعا کرو غازہ کے لیے، اللہ کوئی مدد بھیج دے، اللہ کسی کو بھیج دے، اللہ امام مہدی کو بھیج دے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ۔ بہت صحیح بات کہی ڈاکٹر اقبال نے۔ ہر انسان یہ سوچنے میں بیٹھا ہوا ہے کہ کاش امام مہدی آ جائے، کاش آسمان سے کوئی مدد آ جائے، اللہ کوئی ان کے اوپر جو تو ان کو زمین میں دھسا دے، اللہ کوئی معجزہ کر دے، اللہ کوئی قدرت دکھا دے، لیکن ہم اٹھ کھڑے رہنے کو تیار نہیں، ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ صنم کا داہ جہاں، جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہے تو پورا جہاں صنم کدا بنا ہوا تھا، بتوں کی بندگی ہو رہی تھی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے بتوں کو آپ نے توڑ گرایا، کہا میں سورج کو اپنا رب نہیں مانتا، چاند کو اپنا رب نہیں مانتا، میں ستاروں کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اور جب آپ نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، آج تک کفار مشرکین ان کے دین کو جانتے، وہ جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر۔ یہ بات اور ہے کہ مانتے نہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن دین ابراہیم کو اللہ نے وہ مقام بھی عطا فرمایا۔ تو صنم کدا ہے جہاں، آج وہی معاملہ، جس طرح اس وقت پورا جہاں صنم کدا بنا ہوا، ہر جگہ بتوں کی بندگی ہو رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت گر کر چکنا چور ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کے علم کو بلند فرمایا۔
آج بھی وہی معاملہ ہے. آج ہم سوچ رہے پھر کوئی اور آ جائے. نبی تو آنا نہیں ہے لیکن ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اب جو امام مہدی آ جائے, اب کوئی اور آ جائے گا, کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے گا, کوئی جو ہے تو پھر خالد بن ولید آئے گا. ہم یہ امید لیے بیٹھے, لیکن ہم میں سے کوئی پیدا ہونے کو تیار نہیں. ہم میں سے کوئی خالد بن ولید بننے کو تیار نہیں. ہم میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بننے کو تیار نہیں. ہم میں سے کوئی محمود غزنوی بننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. پورا جہاں صنم کدا بنا ہوا, پورا جہاں سب درہم و دینار کے بندے بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ یہ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ مال و زر, یہ کیا ہے؟ یہ مال, یہ دولت, یہ شہرت, یہ رتبے, یہ مقام, یہ مرتبے, یہ خود ایک بت کی طرح ہے. جس طرح وہ کفار جن بتوں کو سجا اور سنوار کر کے رکھتے ہیں, یہ بت کو اتنا سجایا گیا, اس کو اتنا سنوارا گیا. دیکھتے ہوں گے ان کے تہواروں میں کیسے سجاتے. ہم نے بھی اپنے مقام مرتبوں کو, اپنی دولت کو سنوار کر سے سجا کر کے رکھا. ہم اسی کی پوجا میں لگے ہیں, اسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیوں آج یہ مسلم ممالک اندھے بہرے گونگے کیوں بنے ہیں؟ کیوں انہوں نے بھی اسرائیل سے پیسے لیے بیٹھے, امریکہ کا کھا رہے نا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے یہاں پر بھی بڑی خوبصورت فلم کے جیسے کہ یہ بات کہی کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و ضیا لا الہ الا اللہ. بڑی خوبصورت بات ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. متاع غرور کسے کہتے ہیں؟ متاع ہوتا ہے سامان, اور غرور کہتے ہیں اس دنیا کو, اس جہان کو. یعنی کہ تو نے اس جہان کا سودا کیا ہے. تم لوگ اس دنیا کی مقام, مرتبے اور پیسوں کی بل پر جو ہے تم نے یہ جو سودا کیا ہے نا دنیا کا, اور جو تم منہ بند کر کے بیٹھے ہو نا, اسرائیل کے پیسہ لے کر کے, امریکہ کا کھا کر کے, جو تم فلسطین ملک شام پر اپنی زبانیں بند کر کے بیٹھے ہو, تو یہ کیا ہے؟ فریب سود و ضیا لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ فریب ہے ایک طرف. یہ جو تم اپنے لیے اس کو سودا سمجھ رہے ہو نا کہ یہ ہمارا نفع کا سودا ہے, اگر ہم جو ہے امریکہ کے خلاف بولیں گے, اسرائیل کے خلاف بولیں گے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پہ یہ بند کر دیا جائے گا, یا ہم سے بھی جنگ چھڑ دی جائے گی, یا وہ ہوگا. یہ فریب سود و ضیا, اسے سودا سمجھ رہا ہے. یہ نقصان کا سودا ہے, اور یہ نقصان کا تیرا جو تو گھاٹا بھی ہے. اسی میں تیرا نقصان بھی اور گھاٹا بھی اسی میں ہی ہے. ارے حق تو یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کے لیے تلوار کو اٹھا. اتنے سارے مسلم ممالک ہو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تم اپنی تلوار نہیں اٹھا سکتے, تم اپنے علم کو بلند نہیں کر سکتے, تم ان مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے. کیا تم نے مکہ کی تاریخ نہیں پڑھی کہ جب مکہ کے مسلمانوں پر مشرکین نے اور کفار نے ظلم و ستم کیا, تب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے خلاف جو ہے تو جہاد فرمایا. ان کے خلاف میرے آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. جہاد کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کے جو تو اسلام کے شعار کو مٹایا جائے, بلکہ اگر مسلمانوں پر ظلماً ان پر جو ہے تو ان کو شہید کیا جا رہا ہو, ان کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہو, ان کی جان و مال کو تلف کیا جا رہا ہو, جب مسلمانوں کو ظلماً ستایا جا رہا ہو, تو ان کے دفاع میں کھڑے ہونا یہ بھی جہاد. لیکن کیا وہی متاع غرور کا سودا ہم کر کے بیٹھے, ہم دنیا کا سودا کر کے بیٹھے ہیں. اس لیے ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ ہمیں تو فرق پڑتا ہے مال و دولت سے, ہمارے رتبے سے, ہمارے شہرت سے, ہمارے مقام سے کہیں وہ نہ چلا جائے. آج ہمارا حال ہو چکا. افسوس کا مقام کہ آج ہم کس مقام پر آ کر ہیں. وہ قوم جو زمین پر رب کی حکومت کے عائد کرنے کے لیے بھیجی گئی, وہ قوم جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دینے کے لیے بھیجی گئی, وہ قوم جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالی نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا, وہ قوم جسے اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا, آج وہ باطل سے مرعوب ہے, آج وہ باطل سے سامنے ڈری اور سہمی ہوئی ہے. کیوں؟ وجہ وہی کہ ہم نے اپنے نسب العین کو بھلایا, ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے. یہی سبب ہے. اسی لیے قرآن ہمیں بار بار دعوت سخن دے رہا ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, کہ تم ہی سربلند رہو, تم ہی کامیاب و کامل رہو, شرط ہے مومن کامل بچے. لیکن ہمیں فرصت تو ملے اس دنیا کے سودے سے,
ہم نے دنیا کا سودا آخرت کے بدلے کر لیا۔ یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا کیا ہے؟ متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اس دنیا کے مال زر مقام مرتبے عہدے شہرت رتبے سب فنا ہونے والے ہیں۔ وللآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت باقی رہنے والی، جنت باقی رہنے والی۔ تو تو دیکھ کہ سودا کس چیز کا کرتا ہے، تجھے تیرے سامنے جنت اور جہنم دونوں ہے، سودا تجھے کرنا ہے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اب یہ ہر انسان کی طرف کہ وہ گناہ کر کے جہنم کا سودا کرے یا نیکیاں کر کے جنت کا سودا کرے۔ ویسے رب تعالیٰ تو فرما ہی چکا ہے کہ ہم نے مومنین کی جان ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین کی جان و مال کو خرید لیا جنت کے لیے، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ وعدے اور دعوے اور نعرے ہمارے کہ ہم نے نبی کا دامن پکڑا، غوث کا دامن پکڑا تو جنت، یہ جنت میں جانے والے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا کردار پورا جہنمیوں کی طرح ہے۔ یہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہے، یہ ہمارے عمل کا نفاق ہے۔ ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہوگا، ہمیں کچھ اعلیٰ سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، تب جا کر قوموں میں انقلاب آئے گا۔ نبیوں نے کیوں انقلاب لایا؟ میں نے کہا کہ ان کی جو زندگی ہوتی تھی اعلان نبوت سے قبل کی زندگی، وہ اتنی بے داغ ہوتی تھی اور اتنی صاف و شفاف ہوتی تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر کے اش اش کر اٹھتا، دشمن بھی ہوتا تو کہتا ہاں تم امین ہو، تم صادق ہو، تم سچے ہو، اور تم جو کہو گے ہم وہ کریں۔ ایسی زندگی جب تک ہماری نہیں بنے گی نا، انقلاب نہیں آئے۔ انقلاب لانے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بہرحال ہر کوئی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جا کر۔ آج ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سوچتے ہیں ہمارا اپنا گریبان کتنا آلودہ ہے، ہماری اپنی پیٹھ پر کتنے داغ لگے ہوئے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو احتساب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، مسائل کا سلسلہ شروع تھا، مفسدات نماز سے متعلق چند مسائل ایسے کیے تھے، آج بھی 3 مسائل سماعت کرے۔ نماز میں زبان سے نعم یا ارے یا ہا یہ چیز جاری ہوگی زبان پر تو نماز فاسد ہو جائے، ہے نا؟ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ نمازی نے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے اور کوئی اور شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اسے لقمہ دیا، یا کوئی دوسری جماعت ہو رہی ہے اس کے امام کو لقمہ دے دیا، تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے۔ اسی طرح مقتدی کے سوا کسی جو ہے تو نماز، ہے نا، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے نا اور اس کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہے اس کے بازو میں، ہے نا، تو اس نے حالت نماز میں سنا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو اس نے اس کو لقمہ دے دیا نماز میں، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے تو آہ، اوہ، اف، تف، ہائے یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے منہ سے نکلے حالت نماز میں، ہے نا، یا مصیبت کے سبب سے رویا، تکلیف کی وجہ سے رویا اور یہ الفاظ پیدا ہوئے تو ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، حالت نماز میں اچانک اس کو درد ہوا، کان میں، آنکھ میں، ناک میں، پیٹ میں، ہاتھ میں، پیر میں، کہیں پر درد کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے وہ رویا اور اس کے سبب سے اس کی زبان سے آواز نکلے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے خوف سے رویا نماز، اس کے دل میں خشیت پیدا ہوئی اور اللہ کے خوف سے رویا اور اگرچہ آواز پیدا بھی ہوئی، الفاظ نکلے، تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرے۔ دوران غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔